الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ اور مقام عنایت فرمایا تھا، دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہی، اور اللہ نے کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا ہر آنے والا دن وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا. مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے، اور فتح مکہ کے بعد چوک در چوک لوگ جب مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، تو یمن کا علاقہ بھی اسلامی حکومت میں شامل ہوا. نجران کے عیسائی آئے، اور وہ آئے تو مناظرے کی غرض سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور مسجد نبوی میں عیسائیوں نے ٹھہر کر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی، اور یمن 5 حصوں میں تقسیم ہوا، اور ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی اور ابو سفیان اور معاذ رضی اللہ عنہ گورنر مقرر ہوئے، اور معاذ رضی اللہ عنہ کو پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل بھی چلے، پھر انہیں سواری پہ بٹھایا، اور پھر وہ سواری پہ اور آپ پیدل چلتے رہے. کئی ہفتوں سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ بڑا اہم واقعہ تھا، اور وہ خود بھی اسے بیان فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھ سے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں، اس باتیں اور عمر میں ان پہ عمل کرنا. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ معاذ ظلم نہ کرنا، زندگی میں مظلوم کی بددعا اور اللہ کے ہاں قبولیت، اس میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. اور منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صورت کے ظلم کو، چاہے وہ انسان اپنے ہاتھ سے کرے، زبان سے کرے، پیسے سے کرے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ شریعت کہتی ہو کہ یہ ظلم قابل برداشت ہے. حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اور کوئی آدمی برسر بازار گالیاں دینے لگے، فحش جملے بکنے لگے، برا بھلا کسی کو کہنے لگے، اللہ کو یہ پسند نہیں. الا من ظلم، ہاں جس پہ ظلم ہوا ہو، اگر وہ فریاد کرتا ہے، اگر وہ بولتا ہے اور کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس لیے معاشرے جس ظلم کا شکار ہیں اس ظلم سے بچے، اور ظلم کی آخری حد اور اس کا انجام اور نتیجہ قبر کے تاریک ہو جانا ہے. قبر تاریک ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور کوئی پرسان حال قبر میں نہیں ہوتا. اللہ کے فرشتے ایسی ایسی مار مارتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سن لو جو کچھ ان لوگوں کی قبروں میں ہوتا ہے تو تم اپنی میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ. اس لیے انبیاء علیہ السلام آئے اس لیے تھے کہ معاشرے میں انصاف کو قائم کریں. تشدد وطن کے نام پہ ہو،
تشدد دین کے نام پہ ہو، تشدد لسانیات کے نام پہ ہو، تشدد رشتہ داری کے نام پہ ہو، اللہ نے ہر طرح کے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی لیے شریعت نے لڑکی کے متعلق یہ اجازت دی ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے شوہر کا انتخاب کرے۔ عورت کو یہ حق دیا ہے کہ زندگی اس سے گزارنی ہے، اگر کسی رشتے کو وہ راضی ہے اور اس کے والدین یا کوئی اور بغیر کسی شرعی دلیل کے اسے رشتے سے روکنا چاہیں نہیں روک سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو انصاف چاہیے اور وہ انصاف کے مطابق اپنی زندگی نبھانے کا خود فیصلہ کر سکتی۔ یہ وہ روح تھی دین کی جس کو حنفی فقہا سمجھے اور انہوں نے لڑکی کو اختیار دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قرآن بار بار عورتوں سے کہتا ہے کہ تم اپنا نکاح کرو، تم اپنا نکاح کرو، تم اپنا نکاح کر سکتی ہو، تو قرآن کا عورتوں سے تخاطب کرنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ رشتے کے معاملے میں ظلم نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی وراثت کے معاملے میں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وراثت کا مال ایسا ہے کہ لوگوں دیکھو اس وراثت کے مال کا ہم نے تمہیں زبردستی وارث بنایا ہے، تم انکار کر ہی نہیں سکتے مال لینے سے۔ نصیبہ مفروضہ، ماں باپ کی وراثت سے جو حصے ملتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے طے کر دیے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان وراثت کے حصوں کو چھیڑے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا اور بڑھیا 90 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی نظر کر دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب وراثت کی تقسیم میں گڑبڑ کرتے ہیں، وراثت کا مال آزادانہ طور پہ شریعت نے دی ہے، ظلم کے جتنے ذرائع تھے حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ مذہب کے نام پر ظلم کرنا یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ کوئی بولا اور اس کا سر کچلا گیا، کسی نے کوئی بات کہی اور اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا؟ قرآن اسی لیے کہتا ہے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ فرعون کہتا ہے ضرونی اقتل موسیٰ، اے میرے سردارو مجھے اجازت ہو میں موسیٰ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں، موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کر دوں۔ ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو، تم میری مانو اس شخص کو پتھر ماروں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کو ربی اور ربکم من ترجمون، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب کہ مجھے پتھروں سے سنسار کیا جائے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کا بس یہی قصور ہے نا کہ وہ کہتا ہے اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اس کے علاوہ اس کا جرم کیا ہے؟ مذہبی تشدد ختم کرو اس کو۔ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو علیہ کذب، یہ اپنے جھوٹ کا نقصان ایک دن اٹھا لے گا۔ وہیں یہ کو صادقاً، اور اگر یہ آدمی سچا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یصیبکم بعض الذی یعدکم، جس خدا کے عذاب سے یہ تمہیں ڈراتا ہے نا تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ کمال کا آدمی ہے اور اللہ کی ہزاروں رحمتیں اس ہستی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اتنے کمال کا آدمی ہے کہ چل پڑا ہے اور آ کے کسی نے اطلاع دی اور اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک، تیرے بارے میں موسیٰ مشورہ ہو رہا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، فاخرج انی لک من الناصحین، میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں آپ اس بستی کو چھوڑ دیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، نہ رشتہ دار، نہ کوئی عزیز، نہ کچھ کھانے کا سامان، نہ وجات، شہزادوں کی طرح جسے فرعون نے پالا تھا، اللہ کہتا ہے ہم نے پھر اسے ہجرت کا اجازت دی، پھر وہ آیا ہے اور اللہ کہتے ہیں اس کے کہا رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر، اللہ آج کے دن جو بھی آپ مہربانی فرمائے، اللہ آج کے دن جو بھی بھیک مل جائے میں تیرا بندہ آج فقیر ہو گیا۔ تولا الی الذل،
وہ درخت کے سائے میں بیٹھا اور ہم سے مانگنے لگا. بہت بڑی دعا اس نے کی. جب بھی تنہائی کا احساس ہو، جب بھی انسان سمجھے کہ دنیا میں کوئی نہیں رہا، اور جب بھی انسان پر مایوسی طاری ہونے لگے، اللہ کے اس بندے کی اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ آج کے دن جو بھی عنایت فرمائے، جو بھی ہے شہنشاہ اور بادشاہ تو کرم فرمائے، سب سے زیادہ مستحق آج میں. اور گئے اور اللہ کہتے ہیں کہ قصہ علیہ فلما قصہ علیہ القصص، اور جب اس سے جا کر بیان کیا کہ میں ایک آدمی کو قتل کر آیا ہوں، دوسرے آدمی کو میں مارنے لگا تھا اور پھر میں چھوڑ آیا ہوں، اور پھر مجھے فرعون نے مار دینا تھا. دوسرا بھی تو نبی تھا حضرت شعیب علیہ السلام. وہ سمجھ گئے کہ جو شخص اتنا سچا ہے کہ اپنی ایک حرکت کو، لفظش کو نہیں چھپا سکتا، اس کے پاؤں کے نیچے سچائی کی زمین ہے. ہمارا معاشرہ کھوکھلا ہو گیا ہے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں رہی. یہ سچ کو سن نہیں سکتے، سچ کو برداشت نہیں کر سکتے. قوم کے اخلاقیات مر جاتے ہیں جب لوگوں کے پاؤں سے زمین نکل جائے. پاؤں کے نیچے زمین سچ کی ہوتی ہے. اس آدمی نے سچی بات کہہ دی، اس سے کہا مرحبا، تیرا آنا بڑا مبارک ہے، بڑا اچھا ہوا، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں سے نجات پا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ظلم ہو رہا تھا مکہ میں، تو انہوں نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جرم ہے نا کہ وہ کہتا ہے میرا اللہ ایک ہے، تم اس شخص کو زندہ نہیں رہنے دیتے. یہ کافروں کا مذہبی تشدد. بجائے اس کے کہ بات کرتے، بیٹھتے، سنتے، یہ آج ہم میں منتقل ہو گیا ہے. اور ہم مذہب کے نام پہ لوگوں کو گالیاں دینے لگے ہیں، مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارنے لگے ہیں. یہ ابھی جنید جمشید کا قصہ ہوا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا نام لینے کی، لیکن اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم سب نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. کیا گریبان میں ہم چھانکے اپنے، کیا ملک ہے اور کیا تہذیب ہے. یار ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس سے کہا میں نے توبہ کر لی ہے، خدا کے بندو اللہ اس سے معاف کر دے گا، مگر ہم نے معاف نہیں کر. کیوں یہ تشدد کرتے؟ کیا تیر مار لیا؟ زیادہ سے زیادہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر دینا. پہلے تو بیٹھو، بیٹھ کے بات کرو اس جملے سے. تو اچھا بھائی مانا توہین ہو گئی، اس شخص نے جب توبہ کر لی، اب اس کے بعد کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ کراچی میں جو جنید جمشید نے جملہ کہا ہے اس سے 1000 گنا بدتر جملے کہے گئے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب نے فرمایا آپ کی توبہ قابل قبول ہے، جائیے اور زندگی میں اس چیز کا تذکرہ نہ کیجیے. یہ شریعت سکھاتی. مفتی ہونا کوئی آسان بات ہے؟ مفتی یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان میں پل ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسم والعمل افتاء، لوگوں گناہ اس کے دن میں جائے گا جو فتویٰ دیتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے فتوے میں بے احتیاطی اجرکم علی النار، جہنم میں کودنا ہے. کیوں لوگوں کو مارتے ہو یار؟ کیوں لوگوں کی عزتیں توہین میں بدلتے ہو؟ ان عورتوں کی ہیبت جب دلوں سے نکل جائے تو قانون نافذ نہیں ہو سکتا. صدر 2 ٹکے کا کھیل، وزیر اعظم 2 ٹکے کا کھیل، جنرل راحیل اس کو گالیاں، فلاں کو گالیاں، اور ایسی ایسی گالیاں. کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اور کیا ہم لوگ اسلام کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں؟ کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. جنرل راحیل صاحب کیا اور نواز شریف صاحب کیا، میرا لینا نہ دینا. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے نا، اس معاشرے کو روک دینا چاہیے. لوگ پڑھتے نہیں ہیں. یہ معاشرہ چرچ کے زمانے میں تشکیل پایا تھا، اور چرچ نے جب اتنے مظالم شروع کیے اور لوگوں کو مارنا شروع کیا تو 16ویں صدی کا انقلاب آیا اور انہوں نے کہا اس چرچ کو رکھو اپنے پاس، اپنے دین کو رکھو اپنے پاس، اور یہ لو ہم آزادی اختیار کر رہے ہیں. کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے جس نے کوئی نیا نظریہ پیش نہ کیا اور عیسائیوں نے اس کی خبر نہ لے لی ہو. یہ پادری چڑھ دوڑے، ان پادریوں نے مارا. یہ سائنس نے
سائنس نے کلیسا کی مخالفت سے جنم لیا ہے. یہ جتنی سائنس ہے یہ سب کی سب اس کلیسا کے مظالم کا نتیجہ ہے. اس نے انکار کیا اور اس نے کہا زمین کائنات کا سینٹر نہیں ہے. اسے مارا عیسائیوں نے پکڑ کے اور کہا جس زمین پہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے یہ زمین پاک نہیں اور سینٹر نہیں تو کون سا سینٹر ہے؟ اس نے کہا زمین سینٹر نہیں ہے. اسے مارا, عدالت لے کے. یہی مذہبی تشدد تھا جس نے 4 صدیوں میں یہ صورت اختیار کی ہے کہ آج پوپ کو کوئی پوچھتا نہیں اور آج پادریوں کو کوئی پوچھتا نہیں اور کوئی مذہب اور دین ہی نہیں رہا. لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں افراد مر گئے ہیں, ان کا کوئی دین نہیں تھا. کیا یہ صورتحال اس امت میں بھی پیدا کرنی ہے کہ مذہبی رہنما اور مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کو مارتے چلے جائیں؟ جنید جمشید کو آج مارا ہے, کل دوسرے کو پکڑ لو, پرسوں تیسرے کو پکڑ لو. اس کا نتیجہ اس تشدد کا کیا نکلے گا؟ یہ جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں نا, کوئی مسجدوں میں نہیں آتا. اور جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں نماز پڑھنے تک سے بچے گھبراتے ہیں. مائیں منع کرتی ہیں کہ کسی دینی حلقے میں نہیں جانا, نماز پڑھو سیدھے گھر واپس آؤ. ہمیں ڈر لگتا ہے بیٹے بالکل کسی دینی جماعت کا لٹریچر نہیں پڑھنا, اپنا سیدھی طرح قانی اسکول کا پڑھو. یہ تھوڑا سا سوال ہے جو اسلام اور امت پہ آ رہا ہے. یہ سب اس جبر کا نتیجہ ہے, سب اس تشدد کا نتیجہ ہے. زبان کھلی نہیں اور فتویٰ شروع نہیں ہوا. زبان کھلی نہیں لوگوں کی اور مارو, اس سے مارو. اور جرم اور توبہ بھی کر لے, وہ توبہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے, ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی مواقع تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول بڑی گستاخی, اسے قتل, اسے یہ فرمایا نہیں انہیں چھوڑ دو. حتیٰ کہ طائف والوں نے حد کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک خون سے نہلا دیا. اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اللہ کے فرشتے آئے اور فرشتے نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ دوسرا فرشتہ, یہ دیکھیے ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور اللہ نے بھیجا ہے, آپ فرمائیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ ساری بستی پس کے رہ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصلابہم, بالکل نہیں, ان کی اولادوں سے توقع ہے کہ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو میری بات کو سنیں گے, سمجھیں. نہ کرو یہ ظلم, بالکل نہ کرو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کیا حساب دینا ہے. کسی کی ماں کا نام لے کے, کسی کی بہن کا نام لے کے گالیاں دینا, یہ کون سی شرافت اور تہذیب ہے؟ اگر اسلام یہ ہے اور اللہ ولیعظ باللہ دین یہ ہے, بھائی ہم اس دین سے باز آئے کہ انسانی اقدار تک نہ رہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو تھوڑے بہت لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں یہ رک جائیں گے اور لوگ کہیں گے ہماری آئندہ نسلیں اس ویڈیوز کو اس کو پھیلانا اور دھڑلے سے کہنا کہ جی میں ہوں جس نے گالی دی, اور پھر گالیوں پہ سبحان اللہ یہ کہنا یہ دین ہے. فقہا نے لکھا ہے ایک آدمی نے شراب کی بوتل رکھی اور دوسرے نے کہا بسم اللہ کر, تو انہوں نے کہا حرام چیز پہ بسم اللہ کا استعمال کفر ہے. گالیوں پہ کہنا کہ سبحان اللہ یہ کفر نہیں ہے. کسی مفتی سے جا کے پوچھو کیا کرنے چلیں. آپ کو مذہب میں کسی سے اختلاف ہے, دلیل دیجئے, بیٹھیے, ساری زندگی گزاری ہے کسی اور فیلڈ میں اور دین میں ایسے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اسلام کے مطابق ہے, کون جائے گا جنت میں اور کون جائے گا جہنم میں. نہ کرو اللہ کے بندو, یہ دین برباد ہو جائے گا اور ہماری آئندہ نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. یہ سب سے بڑا نقصان ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ دین ہے تو یار ہم ایسے دین سے باز رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم نہ کرو. جو کچھ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے اور خود حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالے, ایسے لوگوں کو لائے عدالت میں. حکومت کیوں نہیں قانون کو نافذ کرتی؟ ایسے لوگوں کو پوچھے کہ بھئی گالی دینا یہ کس قانون کے تحت ہے؟ بڑے عہدوں کی توہین کرنا,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے حکمران جب ظالم ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قاما قام الصلاۃ، جب تک نماز پڑھتے رہنا انہیں کچھ نہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ معاشرے میں انتشار، بدامنی، معاشرے میں ان عہدوں کی عزتوں کا نہ رہنا کتنا بڑا خلا پیدا کر دیتا ہے اور عام عوام کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ چند ایک آدمی اٹھتے ہیں، شر اور فتنے کو ہوا دیتے ہیں اور پورا شہر یرغمال بن جاتا ہے، پورا شہر بیچارہ اپنی ایکٹیویٹی سے رک جاتا ہے۔ حکومت کو بھی تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے، پکڑے، انہیں صاف کرے معاشرے کو ایسے لوگوں سے، ورنہ ہم جیسے لوگ جو اعتدال کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یا پھر ہم مر جائیں، کدھر جائیں؟ ہم اپنی اولادوں کو کدھر لے جائیں؟ اپنے بچوں کو دین کی کیا پکچر دکھائیں کہ دین یہ ہے یا وہ ہے؟ ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی توفیق بخشے۔